تصور کریں ہم وقت میں پیچھے جا رہے ہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال مدینہ منورہ کی ایک ٹھنڈی صبح، ماحول میں ایک سکون ہے، لیکن ایک ایسی وحی نازل ہونے والی ہے جو ایک پوری امت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ یہی وہ الفاظ تھے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، اور یہ ایک پوری کمیونٹی کے لیے ایک گہرے روحانی سفر کا آغاز تھے۔ تو آئیے ذرا اس لمحے میں چلتے ہیں جب یہ الہی حکم پہلی بار دیا گیا اور اسے کیسے قبول کیا گیا۔ سوچے ذرا، مسجد نبوی کا وہ پرسکون ماحول، فجر کی نماز ہو چکی ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، تبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرسکون لیکن پروقار اعلان نے اس خاموشی کو توڑا۔ سب کی نظریں آپ کے چہرے پر تھیں، یہ جانے بغیر کہ آج ایک ایسا حکم آنے والا ہے جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اچھا، تو صحابہ کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ بالکل فطری، تھوڑی حیرت، تھوڑی فکر۔ بھائی، مدینہ کی گرمی میں سارا دن بھوکا پیاسا رہنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، ایک ایسا چیلنج جس کا انہوں نے پہلے کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ کیفیت بہت جلد ان کے گہرے ایمان اور اطاعت میں بدل گئی۔ انہوں نے سوچا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت اور بھلائی ہی ہوگی۔ اور بس یہی ایک جملہ تھا جو سب کی زبان پر آ گیا، سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ سادہ سے الفاظ اس پوری کمیونٹی کے گہرے اعتماد اور عزم کا خلاصہ ہے، اور یہی جذبہ ان کے روزے کے پہلے تجربے کی بنیاد بنا۔ تو حکم آ گیا اور اسے قبول بھی کر لیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی اس کمیونٹی کے لیے روزے کا وہ پہلا دن حقیقت میں کیسا گزرا۔ تو دیکھیں دن کیسے گزرا۔ فجر کے وقت سحری کے بعد روزے کا آغاز ہوا، پھر دن چڑھا، زندگی رکی نہیں، بازاروں میں، کھیتوں میں، سخت دھوپ میں کام کاج چلتا رہا۔ ظہر کے بعد دوپہر تک ظاہر ہے پیاس اور تھکاوٹ کا احساس بڑھ گیا، لیکن عزم اور بھی پختہ ہوتا گیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب مغرب کی اذان نے روزہ کھلنے کا اشارہ دیا۔ اس کی ایک بہترین مثال حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ وہ اپنی کپڑے کی دکان پر کام کرتے رہے، خاموشی سے اور استقامت کے ساتھ۔ یہ ایک پیغام تھا کہ روزمرہ کی ذمہ داریوں کو ترک نہیں کرنا، بلکہ انہیں عبادت کی اس نئی شکل میں شامل کر لینا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق کا یہ قول جو انہوں نے کھیت میں کام کرتے ہوئے کہا، روزہ ہمیں کمزور نہیں بناتا، یہ ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ اس سے ان کی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جسمانی مشقت دراصل روحانی طاقت کا ذریعہ ہے۔ یہ صرف بھوک پیاس سے بچنا نہیں تھا، بلکہ کردار کی تعمیر تھی۔ اور پھر جیسے ہی مغرب کی اذان مدینہ کی فضا میں گونجی، وہ راحت اور اجتماعی خوشی کا ایک لمحہ تھا۔ خاندان اکٹھے ہوئے اور پانی اور کھجوروں سے اپنا پہلا روزہ افطار کیا۔ ایک ایسی سادہ لیکن گہری روایت جو آج بھی اربوں مسلمان مناتے ہیں۔ تو صحابہ نے بہت جلد یہ سیکھ لیا کہ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ روح کے لیے ایک مکمل تربیتی پروگرام ہے۔ پیغمبر اکرم نے سکھایا کہ روزے کا مطلب بہت گہرا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں، بلکہ یہ جھوٹ، غیبت، غصے اور ہر غلط کام کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی روزہ رکھے لیکن جھوٹ بولتا رہے تو اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ تو یہی رمضان کا بنیادی فلسفہ ہے۔ ایک طرف جسمانی امتحان ہے، بھوک، پیاس، تھکاوٹ، اور دوسری طرف اس کا روحانی ہدف یعنی صبر، ہمدردی اور نظم و ضبط جیسی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور رمضان صرف انفرادی عبادت نہیں، بلکہ ایک اجتماعی روحانی تجربہ بھی بن گیا۔ صدقہ اور خیرات کا جذبہ بڑھ گیا۔ نبی اکرم کی سخاوت تو تیز ہوا کی طرح تھی، جس سے سب کو ترغیب ملی۔ راتوں کو قرآن کی تلاوت ہوتی اور تراویح کی صورت میں لمبی اجتماعی نمازوں کا ایک نیا تجربہ ہوا جو دلوں کو سکون سے بھر دیتا تھا۔ 1000 مہینے، یہ عدد اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ پیغمبر اکرم نے سکھایا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ایک ایسی رات ہے، لیلۃ القدر، جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ وہی رات تھی جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا۔ اور پھر ایک مہینے کی اس بھرپور عبادت کے بعد یہ تجربہ ایک جشن پر ختم ہوا اور ایک ایسا وراثت چھوڑ گیا جو آج تک نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ ذرا عید کی نماز کا وہ منظر سوچیں۔ پیغمبر اکرم امامت کروا رہے ہیں اور خطبے میں سب کو یاد دلا رہے ہیں کہ رمضان کے اسباق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ خوشی کا دن تھا، لیکن یہ ایک یاد دہانی بھی تھی کہ جو کچھ سیکھا ہے اسے زندگی بھر قائم رکھنا ہے۔ تو اس پہلے رمضان سے جو گہرے اسباق سیکھے گئے وہ ان صحابہ کے کردار کی بنیاد بن گئی۔ انہوں نے عملی طور پر محسوس کیا کہ حقیقی صبر کیا ہوتا ہے، غریبوں کی بھوک کیسی ہوتی ہے، اور یہ کہ روح کو بھی نظم و ضبط سکھایا جا سکتا ہے۔
اور سب سے بڑا انعام اللہ کا قرب۔ یہ خوبصورت تعلیم کتنی امید دلاتی ہے کہ روزے کا اجر صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ہے۔ ایک خوشی افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری سب سے بڑی خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ملے گی۔ اور یہی سب سے حیرت انگیز بات ہے، 7ویں صدی کے مدینہ کی ایک چھوٹی سی کمیونٹی سے شروع ہونے والی یہ روایت آج دنیا بھر کے اربوں لوگوں تک پہنچ چکی ہے اور بغیر کسی رکاوٹ کے جاری ہے۔ آج بھی مسلمان وہی کر رہے ہیں جو صحابہ کرام نے پہلی بار کیا تھا، گویا وہ انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ایمان اور تبدیلی کی یہ 1400 سال پرانی کہانی ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا، پہلے رمضان کا کون سا سبق آج کی دنیا کے لیے سب سے زیادہ اہم اور متعلقہ ہے؟